الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على حبيبه ورسوله سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه الذين قاموا بالصدق والصفاء. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. حامين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بیکاری خیش حیرانم مغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم مغثنی یا رسول اللہ، ندارم جس تو مل جائے ندارم جس تو ماوائے، توی خود ساز و سامانم مغثنی یا رسول اللہ. صحابے کس نوازی کل طبیبہ چارہ سازی کل، مریض درد عصیانم مغثنی یا رسول اللہ. رضایت سائل بے پر توی سلطان لا تنہر، شہا بہر عزی خانم مغثنی یا رسول اللہ. گرامی وقار، ذوی الاحترام، بڑے بزرگ، برادران اہل سنت، جمعۃ المبارکہ ماہ شعبان المعظم کی آج 12 تاریخ ہے. کل نہیں پرسوں یعنی بروز اتوار یکشنبہ 14 شعبان المعظم ہوگی. دن گزار کر کے جو رات آئے گی وہ 15 شعبان المعظم کی رات ہوگی، جسے ہم اپنی زبان میں شب برات کہتے ہیں. مذہب اہل سنت کے جو ماننے والے ہیں وہ شب برات کرتے ہیں اور اسے مانتے ہیں اور اس حوالے سے قرآن اور حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں. اور جو مذہب اہل سنت سے نکلے ہوئے ہیں وہ شب برات پر اعتراض کرتے ہیں اور اس کے خلاف دلیلیں لاتے ہیں. یہ بنیادی بات ہے. ہم مذہب اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں اور اسی پر قائم ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں تا دم واپسی مذہب اہل سنت پر ہی قائم فرمائے. شب برات پر ہماری دلیل قرآن سے ہوتی ہے. ایک فریق کہتا ہے کہ شب برات یہ بدعت ہے، گمراہی ہے، وغیرہ وغیرہ. ہم کہتے ہیں کہ شب برات قرآن سے ثابت ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ دخان کی میں اللہ نے فرمایا حامیم، ابتدائی آیت ہے، پہلی آیت سے 6 آیت تک. حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ. حامیم کیا ہے؟ اسے ہم اور آپ تو ایسے نہیں سمجھ سکتے، کسی بڑے علم والے کے پاس چلنا پڑے گا تب ہم سمجھیں گے اس حامیم سے مراد کیا ہے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے
کون ہے ابن عباس؟ پہلے مکمل اس آیت کا ترجمہ سن لیں، پھر اس پر ہم تھوڑی سی ڈیٹیل میں گفتگو کریں گے، تفصیلی گفتگو کریں گے۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ قسم ہے اس روشن کتاب کی کہ ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا۔ قسم ہے ہمیں اس روشن کتاب کی، اس روشن جو سامنے موجود ہے، لیکن رب فرما رہا ہے اس روشن کتاب کی جس کو ہم نے برکت والی رات میں اتارا۔ بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام ہمارے پاس کے حکم سے، یعنی اللہ فرماتا ہے میرے حکم سے ہر حکمت والا کام اس رات میں بانٹ دیا جاتا ہے۔ بے شک ہم بھیجنے والے ہیں تمہارے رب کی طرف سے رحمت، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ رحمت کا بھیجنے والا اللہ ہی ہے۔ بے شک وہ سنتا اور جانتا ہے، وہ سنتا بھی ہے اور علیم جانتا بھی ہے۔ یہ تو آیت کا ترجمہ ہوا۔ اب حامیم سے مراد کیا ہے؟ تب حضرت ابن عباس، یہ حضرت ابن عباس کون ہے؟ جو راس المفسرین ہیں، تمام مفسروں کے سردار ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا گیا حامیم سے مراد کیا ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ حامیم سے مراد روشن، روزے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرما چکا ہے۔ حامیم سے مراد کیا ہے کہ روزے قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے اللہ اس تمام کا فیصلہ فرما چکا ہے۔ حامیم کا مراد یہ ہے۔ والکتاب المبین، اور کتاب مبین سے مراد کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ کتاب سے مراد کلام مجید کی قسم فرمائی۔ والکتاب المبین، اس سے مراد کیا ہے کہ قرآن مجید کی اللہ نے قسم فرمائی۔ اور انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ سے مطلب یہ کہ ہم نے یہ قرآن کریم برکت والی رات یعنی نصف شعبان کی رات میں نازل فرمایا۔ اس برکت والی کتاب کو نصف شعبان یعنی شب برات میں نازل فرمایا۔ اب جو حضرت ابن عباس بول گئے، کہہ گئے، اس کے بعد کے جتنے مفسرین ہیں سبوں نے یہی کہا، بلکہ اکثر مفسرین کا یہی قول ہے کہ اس سے مراد نصف شعبان کی رات ہے، یعنی شب برات کی رات ہے۔ اب یہاں پہ ایک پیچیدگی آئے گی کہ جب قرآن نصف شعبان میں نازل ہوا، یعنی شب برات میں قرآن نازل ہوا، تو پھر تو قرآن میں اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ شب برات میں نازل کیا۔ اور حالانکہ قرآن میں موجود ہے کہ اللہ نے اس کی وضاحت فرمائی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا۔ تو قرآن تو رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، اور رمضان کے مہینے ہی میں شب قدر آتی ہے، رمضان ہی کے مہینے میں شب قدر آتی ہے۔ تو پتا چلا کہ ماہ رمضان میں جو شب قدر ہے اس میں قرآن نازل ہوا، اور آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو شب برات میں نازل ہوا، تو تضاد پیدا ہوا نا۔ یہیں پہ غلطی کھانے والے غلطی کھا لیتے ہیں۔ نزول قرآن دو قسم کا ہے، ایک کو کہا گیا نزول حقیقی اور دوسرے کو کہا گیا نزول معنوی، نزول تقدیری۔ ایک کو نزول تقدیری کہا گیا اور ایک کو نزول حقیقی کہا گیا۔ نزول تقدیری کیا ہے؟ نزول تقدیری یہ ہے کہ شب برات میں قرآن کو نازل کیا، لوح محفوظ پر قرآن لکھا ہوا تھا، اللہ نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ لوح محفوظ سے قرآن کو نقل کر لے، یہ ہوا نزول تقدیری۔
اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں قرآن کو بھیجا، یہ نزول حقیقی ہے، عملی طور پر قرآن نازل ہوا، اور عملی طور پہ قرآن کو اللہ نے ماہ رمضان لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ ماہ رمضان لیلۃ القدر میں عملی طور پر قرآن کو نازل فرمایا، اور اس نزول کو نزول حقیقی کہا جاتا ہے۔ حقیقتاً ماہ رمضان میں لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل فرمایا، اور نزول تقدیری شب برات میں اللہ نے لوح محفوظ سے فرشتوں کو حکم دیا کہ قرآن کو نقل فرما لے۔ تو اب یہ بات صاف ہوئی کہ شب برات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ اب یہ شب برات ہے کیا، اس کے فضائل کیا ہیں، اس کے اعمال کیا ہیں، ایک الگ گفتگو ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہم مل کر کے بارگاہ نبویہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پھر گفتگو کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شب برات کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ یہ مبارک رات ہے، یہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ اس مبارک والی رات میں اس کو اللہ نے نازل فرمایا۔ تو قرآن پاک میں کئی چیزوں کو اللہ نے مبارک فرمایا، جیسے مثلا مثال کے طور پر ھذا ذکر مبارک انزلناہ، قرآن کو بھیجا، فرمایا کہ اس کو میں نے نازل کیا، یہ اس کا ذکر مبارک ہے، اس کی تلاوت مبارک ہے۔ پھر فرمایا انزلناہ من السماء ماء مبارکا، ہم نے مبارک پانی یعنی بارش نازل کی، ہم نے ہی بارش کو نازل کی۔ بارش مبارک ہے کہ نہیں ہے؟ اگر بارش نہ ہو تو پھر زندگی کی نشو نما نہ ہو، زندگی کی نشو نما نہ ہو، تو اس لیے پانی کو بھی اللہ نے مبارک فرمایا۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا شجرۃ مبارکۃ زیتون، پھر زیتون کے درخت کو بھی اللہ نے مبارک فرمایا۔ الگ ترتیب آپ کو بہت ساری قرآن میں اس کی مثالیں ملیں گی۔ ایک اور آخری گفتگو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اللہ نے مبارک فرمایا اور ان کا قول بتلایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہا کرتے تھے وہی قول اللہ نے قرآن میں نقل فرمایا اور فرمایا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہا کرتے تھے نا اپنے لوگوں کے بیچ میں کہ میں مبارک ہوں، میں مبارک ہوں۔ اور کیوں کہا کرتے تھے کہ جب وہ اپنے ماں کے شکم میں ٹھہرے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کے لیے سوکھے کھجور کے درختوں کو ہرا فرمایا اور اس میں پھل بھی لا دیے، اور جہاں وہ تشریف فرما ہوتے نا وہیں پہ اللہ ان کے لیے نہر جاری فرما دی۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ میں مبارک ہوں، میں مبارک ہوں۔ تو یہ مبارک کئی چیزوں کا اللہ نے قرآن میں ذکر الگ الگ فرمایا ہے۔ اسی طرح سے یہ شب برات کو بھی اللہ نے مبارک فرمایا ہے، یہ رات مبارک رات ہے۔ اب مبارک کس کے لیے ہوگی اور کس کے لیے نہیں ہوگی، یہ تھوڑی سی وضاحت یہاں پہ اس بات کو چاہیے۔ اس سے پہلے ایک شعر سنی، میں نے اپنے استاد محترم کو اکثر یہ شعر پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یہ انسان اپنی فطرت میں، انسان کہہ لیں یا خاکی کہہ لیں، دونوں ہم مانا ہی ہے، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ تو یہ اسی طرح سے یہ شب برات عمل والی رات ہے۔ اس رات میں اگر آپ عمل کریں گے تو آپ کی زندگی بن جائے گی اور آپ نوری بن سکتے ہیں، آپ نوری بن سکتے ہیں۔ اور اگر عمل ترک کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے اور اپنے اسی روش پہ قائم رہا جائے جیسا کہ ہم ہفتوں ہفتہ رہتے ہیں، تو پھر کہا جا سکتا ہے کہ ہم نوری نہیں بلکہ ناری ہیں، نوری نہیں ناری ہے۔ اب اس مبارک والی رات کے عمل کیا ہے؟ اس رات میں اللہ عز و جل اپنی رحمت و برکت نازل فرماتا ہے، جیسا کہ ہم ہمیشہ سنتے آئے ہیں۔ میں آج چند حدیثوں کی روشنی میں اور معتبر حدیثوں کی روشنی میں اس حوالے سے گفتگو کروں گا۔ پھر سے ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا حدیث شریف میں آیا کہ شعبان کی 15ویں رات کو دنیا میں اللہ تعالی کی رحمت نازل ہوتی ہے،
اور کارکنان غیبی یعنی جو غیبی کاموں کے کرنے پر مامور کیے گئے ہیں فرشتے، وہ سب مالک حقیقی کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال نامے کو پیش کرتے ہیں۔ اس رات میں سال بھر کے اعمال نامے سب رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ عز و جل اپنی رحمت و شفقت سے اپنے بندوں کو پکارتا ہے۔ اس کے بعد اللہ اپنی رحمت و شفقت سے اپنے بندوں کو پکارتا ہے، اور کن الفاظوں میں پکارتا ہے اب حدیث شریف میں وہ پڑھنے کے لیے ملے گا۔ اللہ فرماتا ہے الا من مغفرۃ فاغفر له، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ الا من مسترزق فارزق له، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے روزی دے دوں۔ الا من مبتل، ہے کوئی مبتلا آزمائش پریشان حال اسے نجات مانگے، فعفا فیہ، میں اسے نجات دے دوں۔ الا کذا او کذا حتی یطلع الفجر، اسی طرح سے اللہ ندا فرماتا رہتا ہے، پکارتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ یہ مشکات شریف اور ابن ماجہ وغیرہ میں یہ حدیث پڑھنے کے لیے ملے گی۔ فرماتے ہیں کہ اس رات میں اللہ عز و جل اپنی رحمت و برکت سے گناہوں کی معافی و مغفرت فرماتا ہے۔ اس موقع پر ایک روایت حضرت مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں پوچھا گیا کہ آپ کا کیا خیال ہے شعبان المعظم کی 15ویں رات کے تعلق سے؟ انہوں نے جواب دیا، فرمایا کہ اللہ تعالی قریب والے آسمان کی طرف نزول فرماتا ہے اللہ تعالی، اور وہ فرماتے کہ حضور نے ایسا ہی فرمایا ہے کہ اللہ قریب والے آسمان پر نزول فرماتا ہے، اور سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے جو جن کے دلوں میں کجی رہتی ہے، مشرک اور کینہ رکھنے والے، رشتہ داری منقطع، رشتہ داری کاٹنے والے، سسرال کے بعد پوری نہیں چھوڑ دیں گے، سسرال سالے کو گالی دیں گے، چچا کو گالی دیں گے، کھانا پینا بند کر دیں گے، شرعی اجر نہیں ہوگا، بس ناک کی بات ہوگی، کھانا رشتے کاٹ دیں گے۔ جو رشتہ کاٹنے والے ہیں اور جو مشرک ہے اور جو کینہ رکھنے والے ہیں اور بدکار عورت کے علاوہ سب کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ 4 ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ اس رات مبارک والی رات میں بھی نہیں معاف کرتا۔ ذرا سوچو، ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے جو اپنے سگے بھائیوں سے رشتہ توڑ لیتے ہیں۔ اتنی برکت والی رات کی اللہ خود ندا کر رہا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے اس رات میں آج معاف کر دوں؟ ہے کوئی تنگ دست بدحال خستہ حال اور اس میں اپنے لیے رب سے کشادگی چاہے تو مجھ سے مانگے، آج اسے میں کشادگی دے دوں؟ ہے کوئی بے اولاد جو اولاد مانگے، آج اسے اولاد دے دیا جائے؟ وہ عطا کرنے کے لیے قریب والے آسمان پر نزول فرماتا ہے۔ مزید حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات میں رحمت کی تجلی فرماتا ہے، بس تمام مخلوق کی سوائے مشرک اور کینہ پرور کے بخشش فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم رات ہے لیلۃ المبارکہ۔ اچھا، یہ تو بات ہوئی۔ ایک آخری گفتگو یہاں پہ کر کے میں اس کے تعلق سے تھوڑے سے اعمال کا ذکر کر دوں، واللہ یہ کافی لمبی بحث ہے، بڑی طویل گفتگو ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نصف شعبان کی رات کو جب چوتھائی رات ہوئی، چوتھائی رات گزری تو حضرت جبریل نبی کی بارگاہ میں آئے علیہ السلام، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب تشریف لائے تو حضور سے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سر تو اٹھاؤ، سر تو اٹھاؤ۔ آقا نے اپنے سر کو اٹھایا تو دیکھا کہ جنت کے دروازے کھلے نظر آئے، جنت کے دروازے کھلے نظر آئے۔ پہلے دروازے پر ایک فرشتہ ندا دے رہا تھا، خوشی ہو اس کے لیے جس نے اس رات کو رکوع کیا،
खुशी हो उसके लिए जिसने इस रात में रुकू किया। दूसरे दरवाजे पर फरिश्ता कह रहा था खुशी हो उस शख्स के लिए जिसने इस रात में सजदा किया। तीसरे दरवाजे पर फरिश्ता कह रहा था खुशी हो उस शख्स के लिए जिसने इस रात में दुआ की। चौथे दरवाजे पर फरिश्ता कह रहा था कि खुशी हो उस बंदे के लिए जिसने इस रात में इबादत और जिक्र में गुजारी। और पांचवें दरवाजे पर फरिश्ता कह रहा था कि खुशी हो उस शख्स के लिए जिसने इस रात में अल्लाह की तरफ अल्लाह के खौफ से रोया। और छठे दरवाजे पर फरिश्ता कह रहा था खुशी हो उस मुसलमान मोमिनों के लिए। और सातवें दरवाजे पर फरिश्ता कह रहा था कि खुशी हो कह रहा था कि है कोई मांगने वाला जो जिसकी दुआ को कबूल किया जाए। और आठवें पर निदा दी जा रही थी कि है कोई बंदा जो माफी मांगे और अल्लाह उसे माफ फरमा दे। ये उस रात यानी लैल शबे बारात की रात की बात है। अब जिन्हें शबे बारात नहीं मानना है तो उन्हें तो रहमत चाहिए नहीं, सच में नहीं चाहिए। अगर रहमत चाहिए तो अल्लाह और रसूल की बात को मानते ना, उसमें कील काल ना करते, जरा ना करते। अच्छा इस रात के अमाल क्या है, गुफ्तगू तो बड़ी लंबी होगी। मोटा मोटी इस रात में नफल नमाज भी पढ़ना चाहिए, बेहतर है, और उसके अपने फवायद हैं। लेकिन जरा सोचो तुम तो भैया, हम तो हफ्ते पूरी नमाज तो छोड़े रहते हैं, जुम्मा पढ़ते हैं, फिर शबे बारात में नफल पढ़े। अभी तो हम पर फर्ज है, फिर वाजिब भी बाकी है, और नफल के लिए दौड़े, तो ये थोड़ी सी गलत बात है। लेकिन गलत बात तो है, लेकिन इसका ये माना नहीं कि उसे छोड़ दिया जाए। शबे बारात में आप जब शबेदारी करें तो कज़ाए उम्री भी पढ़ें, और पूरी जिंदगी ये कोशिश करें हर नमाजों में, 5 वक्ता नमाजों में, कि आप उन औकात की नमाजों का भी अदा करें, कज़ाए उम्री पढ़ें, वक्त निकालें स्पेशल इसके लिए। अगर नहीं निकालेंगे तो आज नहीं निकाल सकते, लेकिन एक दिन आप बहुत पछताएंगे और शायद फिर रोने से भी बात ना बनेगी, और चाहेंगे कि अल्लाह दोबारा मौका दे और वापस आ पाए और उन तमाम अमाल को बजा लाए, तो आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा, दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। आज वक्त है तो आज इस वक्त को गनीमत समझें। 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की रात को कयाम करने का हुक्म फरमाया गया, और हजरत अली से बिलखुसूस ये हदीस मरवी है। उन लोगों को भी होश के नाखून लेना चाहिए जो लोग हजरत अली के हवाले से बड़े दम भरते हैं, नारा लगाते हैं और नमाजों के मुमकिन भरे बैठे हैं। हजरत मौलाए कायनात ही से ये मरवी हदीस फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया कि इस रात यानी 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की रात में कयाम करो और दिन का रोजा रखो। यानी जो 14 का दिन है इसे गुजार करके रात जो आए उस रात में कयाम करो, और जो दिन आए 15 का उस दिन रोजा रखो। और ये मरदूद तो ना नमाज पढ़ते हैं और रोजे का भी इनकार, नमाज का भी इनकार, रोजे का भी इनकार। अरे बंदे ने, अल्लाह ने बंदे को जिंदगी दी है तो खाने पीने के लिए दिया है कि रोजा रखने के लिए दिया है, ऐसा ये बोलते हैं, हमने सुना है दोस्तों की जबानी। खैर, इस रात में हमें नमाज पढ़ना है, नफल नमाजें। सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मेरी उम्मत में से है, शबे बारात में 10 रकात इस तरह पढ़े कि हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास 11 मर्तबा पढ़े। 10 रकात इस तरह पढ़े कि सूरह फातिहा के बाद हर रकात में सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद 11 मर्तबा पढ़े, तो उसके गुनाह माफ होंगे और उसकी उम्र में बरकत होगी। उसके गुनाह माफ होंगे और उसकी उम्र में बरकत होगी। तो ये तो अमाल के हवाले से रही। और आखिरी बात ये कि बिलखुसूस हमने देखा है, बल्कि आप सबने भी दिन मुशाहिदा करते हैं कि हमारी नौजवान जो हमारे भाई हैं इस रात में हुड़दंगे मचाते हैं, पटाखे, मोटरसाइकिलें वगैरह इस तरह की खुराफात करते हैं। 4 लाइन पे, हाईवे पे निकल करके मोटरसाइकिल की रेसिंग करेंगे, यहां से वहां भागेंगे। देखें, यहां पर एक चीज और याद रखें, ऐसे जलसो जुलूस में भी ना जाएं जहां पर तुम्हें याद अल्लाह उसके रसूल के जिक्र से तुम्हारा दिल गाफिल हो जाए। उससे बेहतर है कि अपनी मस्जिद में बैठो, वही रो, वही पढ़ो। ये जलसा जुलूस दरअसल हमारे अकाबरीन ने इसलिए दिया था कि यहां पर बैठ करके मजमूई तौर पर हम अल्लाह रसूल का जिक्र सुनेंगे। सुनना भी इबादत ही है, लेकिन आज के माहौल में, आज के समाज में नात खानी तो बिल्कुल गाने बजाने की तरह हो चुका है,
बिल्कुल गाने बजाने की तरह। उससे कोई ना इश्क बेदार होता है, ना आखिरत के हवाले से, ना दुनिया के हवाले से। चंद मिनटों में चीजें काफूर हो जाती हैं, हवा हवाई हो जाती है। तो बेहतर होगा कि आप अगर अपने अकल और अपने दिल पर काबू आपको ना हो तो आप अपनी मस्जिदों को आबाद करें और अल्लाह रसूल का जिक्र करें। मोटरसाइकिलें, पटाखे, इन तमाम चीजों से परहेज करें, खास तौर से जबकि ऐसा वक्त आया है कि तुम्हें कसरत से दुआ करनी चाहिए, कसरत से इस्लाह नफ्स करनी चाहिए। अपने गुज़श्ता दिनों में जो हुआ है, मामलात किए हैं, उनको याद करके रब से माफी मांगे इस अजीम रात में। और हम इस रात को खेल तमाशे खुराफात में गुजार देते हैं। यही वजह है कि देवबंदिया, वहाबिया, दिगर फिरक़े बातिला हम पर इतराज कायम करते हैं। अभी तक तो सिर्फ इन्हीं तक मामला था, अब तो और भी जमातें बन गई हैं। बल्कि हद यह है कि हर कंकरी पहाड़ के मद्दे मुकाबिल आके खड़ी हो चुकी है और ये चैलेंज कर रही है, पहाड़ मैं तुझे मिस्मार कर दूंगी। लेकिन कंकरियों को ये विसात नहीं होता, ना हासिल है कि पहाड़ों को वो जमींदोज कर सके। पहाड़ हर सूरत में पहाड़ ही है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस्लाम को इज्जत अता की है और ये सर बुलंद रहा है और रहेगा। ये सर बुलंद रहा है और रहेगा। मैं अर्ज ये करना कह करके बात खत्म कर दूं कि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है।